کسی کو کوئی بیماری ستا رہی ہے، کسی کو کوئی پریشانی ستا رہی ہے، اور ایسے میں وہ شخص اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اس کے لیے تہجد تک آ گیا ہے، اگر نہیں آیا تہجد تک آنے کی سوچ رہا ہے، تو یقین مانے وہ شخص بہت نصیب والا ہے۔ اللہ کی اس کے اوپر خاص رحمت ہوتی ہے۔ اللہ اس شخص کو بڑے مقام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ اس شخص کو بڑے مقام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شخص بیماری میں یا پریشانی میں کیا کرے گا، لوگوں کے آگے روئے گا یا میرے آگے روئے گا، اس شخص کا یقین میرے اوپر کتنا ہے، کیا کرے گا، جعلی باباؤں کے ہاتھ میں پھنس جائے گا یا مجھ سے کہے گا یہ سب۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پریشانی یا تکلیف میں گھرا ہوا ہے اور وہ شخص ایسے میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے تڑپ کے دعائیں کرتا ہے، اس شخص کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ جو اللہ پورے جہاں کا مالک ہے، اس کے لیے میری پریشانی دور کرنا کوئی ناممکن بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اسے اللہ پر اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے، صبر آ جاتا ہے، اور یقین مانے اللہ ایسے لوگوں کی لائف میں ہی معجزے کرتے ہیں۔ ہماری نیکیاں اتنی نہیں ہوتی ہیں، اتنے اچھے اعمال نہیں ہوتے ہیں کہ کسی اونچے درجے پر ہم پہنچ سکیں، تو اللہ جس کو اونچے درجے پر پہنچانا چاہتا ہے، جس کو اونچا درجہ دینا چاہتا ہے، تو اس کی زندگی میں پہلے اندھیرا کر دیتا ہے، اس کے اوپر غموں کی بارش کر دیتا ہے، اور واقعی ایسے لوگ بہت نصیب والے ہوتے ہیں۔ یقین مانے میرے پیارے اللہ نے مجھے یہ باتیں بہت پاس سے سمجھائی ہیں، مجھے میرے اللہ نے ان باتوں پر بہت غور کروایا ہے اور بہت پاس سے۔ آپ یوسف علیہ السلام کے واقعات پر غور کر کے دیکھیں، اپنے نبی کی زندگی پر غور کریں، یا اور بھی ہیں جو اللہ کے بہت زیادہ قریبی بندے ہیں، ان کی زندگیوں پر غور کر کے دیکھ لیں۔ زندگی بھی پہلے اندھیروں سے گھری ہوئی، کافی اذیت، کافی آزمائش، پھر آزمائش ختم ہونے کے بعد اللہ نے لائف میں معجزے کیے، انعام دیے۔ اللہ صبر سے زیادہ نہیں آزماتا ہے۔ اب جو لوگ بیمار ہیں ان کو ایوب علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالنا چاہیے۔ ایوب علیہ السلام بہت طاقتور تھے اور سوسائٹی میں بہت ان کی رسپیکٹ تھی، بہت عزت تھی، اور خوب ساری اولاد تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا۔ پھر اللہ نے انہیں آزمایا اور ان سے سب کچھ چھین لیا گیا، ان کی ساری اولاد ایک ساتھ مر گئی، ان کی صحت چھین لی گئی، اور انہیں بہت ساری بیماریاں لگ گئیں، ان کی فصل جل گئی اور وہ بالکل برباد ہو گئے، سب نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان کی بیوی جو شہزادیوں کی طرح رہا کرتی تھی، انہیں بال کاٹ کے بیچنا پڑے تاکہ اس سے کچھ پیسے مل جائیں۔ اب اللہ آزما رہے تھے تو انہوں نے آزمائش پر صبر کرا۔ جب ان کی آزمائش کا وقت ختم ہو گیا، پھر اللہ نے انہیں سب کچھ پہلے سے زیادہ دے دیا۔ برے وقت میں اللہ سے شکایتیں کر کے اللہ کو ناراض نہ کریں، بلکہ وہ اس وقت میں یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے راضی کرے، جو اس سے خطائیں ہو گئی ہیں میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ شیطانی وسوسوں سے خود کو بچائیں اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں۔